السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک ناظرین نام کی ایک بہن ہے، انہوں نے کمنٹ کیا کہ اگر کسی کا شوہر بیوی کے ساتھ کھرا نہ اترتا ہو، یعنی مردانہ طاقت کمزور ہو اس کی، یا کہ ہو ہی نہ، تو پھر اس سے طلاق لینا چاہیے، یا کہ پھر اس کے ساتھ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو نبھانا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی جانکاری دیں۔ میں آج آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو کہ نامردی کا بھی علاج ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں کوئی ایسا بیماری نہیں جس کا کہ علاج قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو۔ اگر کسی کا شوہر نامرد ہے، اگر کسی کے شوہر کے اندر مردانہ طاقت کمزور ہے، تو میں ان کے لیے آج بہت مجرب بڑا آسان سا عمل بتانے والا ہوں۔ کوئی شوہر ہی چاہے کہ مجھے بیوی کے سامنے شرمسار ہونا پڑتا ہے اور یہ بات مجھے پسند نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی کے بتائے ہی مجھے کوئی عمل، کوئی وظیفہ ایسا مل جائے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بتائے، بیوی سے پڑھوائے، اپنے آپ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے لیے اتنا بہتر، اس کی ٹائمنگ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے اندر اور زیادہ مردانہ طاقت بحال ہو اور مردانہ قوت اس کے اندر آئے، تو بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ دونوں میں سے جس کی مرضی ہو وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بھی بہت آسان ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر جب مردانہ طاقت نہیں ہوتی ہے تو ان کا گھر ایک جہنم کا گڑھا بن جایا کرتا ہے۔ رات دن لڑائی جھگڑے اور بہت زیادہ دشواریاں گھر کے اندر ہو جایا کرتی ہیں، اور سب سے زیادہ پرابلم اس بات کی ہوا کرتی ہے کہ پھر ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی، ان کے پاس بچے نہیں ہوتے۔ کمی دوسرے کے اندر ہوتی ہے، مگر سننا پھر دونوں کو پڑا کرتا ہے، ادھر کی بھی سننا، ادھر کی بھی سننا، لڑکی والوں کے گھر، لڑکے والوں کے گھر، لڑکے کو اپنے گھر بھی، دوسروں کے گھر بھی، طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس چیز کے لیے میں نے دیکھا ہے اکثر 90% حکیموں کے پاس جو مریض جایا کرتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ کہ ہماری مردانہ قوت بحال ہو، اچھی ہو، اس کے لیے۔ مطلب ان دو طرح کے مریض بہت زیادہ حکیموں کے پاس جایا کرتے ہیں، اور ان دونوں معاملوں میں ہمارے حکیم بھائی ہوں یا ڈاکٹر ہوں، وہ بھی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ وہ بھی خوب منہ بھر بھر کے فیس لیا کرتے ہیں۔ اگر آپ بخار کی دوائی لینے جائیں، کسی اور مرض کی دوائی لینے جائیں، تو ایسی فیس نہیں ہوگی۔ اولاد کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے اگر آپ دوائی لینے جائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی تو اسے دوائی لینی ہی ہے۔ آپ کے سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، برداشت کر لیں گے، آپ نہیں کھائیں گے دوائی۔ مگر یہ معاملے دونوں ایسے ہیں کہ ان میں دوائی کھانی ہی پڑتی ہے۔ تو اس میں حکیموں کی بھی بہت منہ مانگی فیس ہوا کرتی ہے۔ میں نے کئی ساروں کو تو دیکھا ہے 3 مہینے کے کورس کے لیے 10 ہزار 15 ہزار روپے پہلے ہی جمع کر لیتے ہیں کہ ہم 3 مہینے کے اندر گارنٹی کے ساتھ آپ کو اولاد دے دیں گے، 3 مہینے کے اندر گارنٹی کے اندر آپ کی مردانہ قوت بحال ہو جائے گی۔ مطلب طرح طرح کی جو ہے وہ پیسے لے کر کے آپ کو دوائیاں دیتے رہتے ہیں۔ فائدہ ہو یا نہ ہو وہ تو دیکھو بات کی بات ہے، مگر انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ اب بہت سارے مرد میرے بھائی ایسے بھی ہیں جو کہ دوائی لینے کے لیے حکیم کے پاس نہیں جا پاتے۔ شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ اگر بیوی کو پتہ چلا تو بیوی کیا کہے گی، گھر والوں کو پتہ چلا گھر والے کیا کہیں گے، اور حکیم سے جا کر میں کس طریقے سے اپنی بارے میں وہاں پر میں بات کروں گا، کیا کیا بتاؤں گا جا کر۔ مطلب طرح طرح کے وسوسے انسان کے ذہن میں آیا کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے تلاش کیا عملیات مزمل میں سے ایک روحانی وظائف، جس کو کہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا، اور جس کو علامہ
پیر محمد عثمان نوری صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ وظیفہ لکھا کہ جو کوئی نامردی کا شکار ہو اور قوتها انتہائی پتلی اور رسیلی نہ ہو اور عورت کے آگے شرمسار ہوتا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر روز بعد نماز عشاء باوضو حالت میں یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کیا کرے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس کے نیچے آیت بھی لکھی ہے۔ آیت میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا رہا ہوں، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گی انشاءاللہ، تاکہ اس کو آپ بہترین طریقے سے یاد کر لیں۔ اس لیے ہم اس کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یہ وظیفہ بعد نماز عشاء کرنا ہے اور باوضو حالت میں بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وضو نہ ہو، آپ نے اول آخر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں یہ آیت ہے ان لکا فی النہار سبحا طویلا، ان لکا فی النہار سبحا طویلا۔ اس آیت کو آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر، اگر آپ نے خود پڑھا ہے تو اپنے اوپر دم کر لیں، اور آپ کی بیوی نے پڑھا ہے تو بیوی بھی آپ کے اوپر دم کر دے، اور ایک بوتل وغیرہ میں پانی پر بھی دم کر دیں جس نے بھی پڑھا ہے، اور اس پانی کو پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کم از کم 1 بار تو ضرور پی لیں، اور ورنہ بہتر رہے گا کہ جتنی بار بھی آپ کو پیاس لگے اسی میں پانی ملائیں اور اسی کو پی لیں، اور روزانہ اس پانی کو آپ پئیں۔ 40 دن بغیر ناگا اس عمل کو کریں، چاہے بیوی پڑھ کے دے، چاہے شوہر خود پڑھے، یا پھر دونوں میں سے دونوں ہی اس کام کو کرتے رہیں۔ آج بیوی کو ٹائم ملا، بیوی نے پڑھ کر دے دیا، اگلے دن اپنے آپ کو ٹائم ملا، اپنے آپ نے پڑھ لیا۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیوی کو نہ بتاؤں، میں تنہا کر لوں، تو وہ بھائی تنہا بھی کر سکتا ہے، اور کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو نہ بتاؤں، تو بھائی وہ تنہا بھی کر سکتی ہے، بعد نماز عشاء پڑھے، شوہر کو کیا بتائے کیا پڑھ لیے کیا نہیں، قرآن پاک پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد میں پانی پر دم کر کے اپنے شوہر کو پلا سکتی ہے۔ پانی شوہر بیوی سے ہی مانگے گا، اور کبھی پڑوسی سے تو مانگے گا نہیں، اسی میں ملا کر کے پلا سکتی ہے اس کو۔ اور دم کرنے کی رہی بات، قرآن پاک کو جب پڑھ کر کے اٹھا کرے تو اٹھنے کے بعد میں پھونک لگانی ہے، تو آخر میں درود پاک پڑھ کر شوہر کے قریب میں جائے، اور جانے کے بعد بیٹھ کر کے دم بھی کر سکتی ہے شوہر پر۔ بیوی اور شوہر تو آپس میں رہا کرتے ہیں، قریب میں رہا کرتے ہیں، تو انہیں دم کرنے میں، پھونک لگانے میں کچھ بھی بات نہیں ہے، کوئی شک کی بھی بات نہیں آئے گی۔ کوئی عورت چاہے کہ میں اپنے شوہر کے بغیر بتائے کر لوں، تو وہ بھی اپنے شوہر کو بغیر بتائے سے کر سکتی ہے، اور شوہر چاہے بغیر بیوی کے بتائے کر لوں، وہ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، بات رہی طلاق لینے نہ لینے کی، تو میرا ان کے لیے یہی مسئلہ رہے گا، یہی جواب رہے گا کہ دیکھیں، پہلے کوشش کریں آپ ان کو، یعنی ایسے وظائف بھی کریں، اسی کو کر لیں، بہت اچھا وظیفہ ہے یہ، اسی کو کر لیں، اور جو ہے، اور کسی نہ کسی حکیم سے آپ رابطہ کرنا چاہیں جو آپ کے یہ نظروں میں بہتر ہو، تو کسی نہ کسی حکیم سے رابطہ کر لیں، پہلے آپ ان کا علاج کرائیں۔ خالی اس وجہ پر آپ اپنے شوہر سے طلاق یا ڈیورس نہ لیں، بلکہ ان کو ٹھیک کرانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر بیماری کا علاج ہے، اس کا بھی علاج ہو جائے گا، اس میں کوئی اپنا گھر بگاڑنے یا گھر توڑنے والی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، ساتھیو، آئیے انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ہم آپ کو کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔